دیکھیں کہ جس نبی کے امتی کی عظمت اور فضیلت کا یہ عالم ہے کہ رب ذوالجلال اس کو یہ مقام عطا فرما رہا ہے کہ ایک ایسی چیز عطا کر رہا ہے کہ جس تک لوگوں کے ذہن نہیں پہنچ سکتے، کہ جب ایک عام امتی کی عظمت اور فضیلت کا یہ عالم ہے تو اس امتی کے نبی کی عظمت اور فضیلت کا کیا عالم ہے؟ اللہ تعالی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالی اپنے بندوں کو مقام اور مراتب عطا کرتا ہے۔ اب آگے جن بندوں پہ اللہ نے فضل کیا، جن پہ کرم کیا، جن کو اللہ عطا کر رہا ہے، اب ان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ جو رب نے ان پہ فضل کیا ہے اس کا شکر بجا لائیں۔ جو اللہ نے کرم کیا اس کا شکر بجا لائیں۔ اب اللہ تعالی نے اپنا دوست قرآن مجید کے اندر جن کو کہا الا ان اولیاء اللہ، اللہ نے اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ اس کے دوست ہیں۔ اللہ والے جو لوگ ہیں، آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ والے کہ جو ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، تو فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں، وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ اب جو اللہ کے دوست ہیں اولیاء اللہ، جو اولیاء کرام ہیں، جو ولی ہیں، اب اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا، ان کے اوپر ایک خاص کرم کیا ہے۔ اب وہ عظمت، وہ فضیلت جو انسان کے عقل میں نہ آ سکے، وہ عظمت، وہ فضیلت جو انسان کی عقل میں نہ آ سکے، اس کو اگر اللہ تعالی عطا کرے کسی اپنے بندے پر تو اس کو ولی کہا جاتا ہے، کہ جس کو دی گئی چیز ہے جو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے خاص بندوں کو وہ عظمت، وہ فضیلت جو عطا کر رہا ہے کہ جو انسان کی عقل سے ماورا ہے، انسان کی عقل میں نہیں آ رہی، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو وہ چیز عطا کی، ولی کو عطا کی، اپنے دوست کو عطا کی، تو فرمایا وہ کرامت کہلاتی۔ اگر وہی عظمت، اگر وہی فضیلت رب ذوالجلال اپنے نبی کو عطا فرما دے تو فرمایا وہ معجزہ کہلاتا ہے، وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اب نبی اور ولی، اب نبی کو بھی معجزہ ملا، ایک عظمت اور فضیلت والی چیز جو انسان کی عقل سے ماورا ہے، وہاں تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ اب ولی کو بھی عظمت اور فضیلت والی چیز عطا کی گئی کہ جہاں تک انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ اب جو ولی ہے، ولی کے لیے کرامت کا اظہار لازم نہیں ہے کہ وہ کرامت کو ظاہر کرے، کرامت کے اظہار کو لازم نہیں قرار دیا گیا ولی کے لیے، لیکن نبی کے لیے معجزے کا اظہار لازم قرار دیا گیا، معجزے کا اظہار لازم قرار دیا گیا۔ اب یہاں پہ ہمیں جو ایک بات ہمارے سامنے اب آتی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے، وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے عظمت اور فضیلت اپنے بندوں میں سے خاص بندے کو جو عطا کی، تو فرمایا اپنے اولیاء میں سے جو اس کے دوست ہیں، جو ان سے اگر ایسا عمل
سرزد ہوا تو وہ کرامت جو کہلاتا ہے۔ اب ولی کو کرامت دینے کی ضرورت کیوں تھی؟ ولی کو کیا ضرورت تھی؟ چلو نبی کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہے، لیکن ولی کے لیے تو کرامت کا اظہار ضروری نہیں ہے۔ اب اس کو جو ہے کیوں کرامت عطا کی گئی؟ تو فرمایا کہ ولی کو رب ذوالجلال نے کرامت اس وجہ سے عطا فرمائی کہ وہ اپنے نبی کا دفاع کرے، اپنے نبی کی عظمت کا دفاع کرے۔ کہ اب دیکھیں کہ جس نبی کے امتی کی عظمت اور فضیلت کا یہ عالم ہے کہ رب ذوالجلال اس کو یہ مقام عطا فرما رہا ہے کہ ایک ایسی چیز عطا کر رہا ہے کہ جس تک لوگوں کے ذہن نہیں پہنچ سکتے، کہ جب ایک عام امتی کی عظمت اور فضیلت کا یہ عالم ہے تو اس امتی کے نبی کی عظمت اور فضیلت کا کیا عالم؟ سبحان اللہ۔ کہ اس نبی کی عظمت اور فضیلت کا کیا عالم؟ اب آگے دیکھیں کہ نبی کو اب معجزہ جو عطا کیا گیا، اب نبی کو معجزہ جو دیا گیا جس کا اظہار نبی کے لیے ضروری ہے، اب اس کو لازمی معجزہ کیوں عطا کیا گیا؟ کس وجہ سے اس کو معجزہ دیا گیا؟ تو فرمایا نبی کو رب ذوالجلال معجزہ اس وجہ سے عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب کی عظمت اور فضیلت کا دفاع کرے۔ وہ اپنے رب کی عظمت کو اور اپنے رب کی فضیلت کا دفاع کرے۔ فرمایا نبی کو اس وجہ سے معجزہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو جب اس رب کے بنائے ہوئے بندے نبی کی عظمت اور فضیلت کا یہ عالم ہے کہ رب ذوالجلال اس کو اتنی اعلیٰ چیز، اس کو معجزہ عطا فرما رہا ہے، جب نبی کی عظمت اتنی اعلیٰ ہے تو اس رب، جس رب نے اس کو عطا کیا ہے، اس رب کی عظمت اور فضیلت کا کیا ہے؟